الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں حضرت محمد بن مسلمہ کے بارے میں بیان ہوا تھا اور کچھ حصہ رہ گیا تھا جو آج انشاءاللہ بیان ہوگا. کعب بن اشرف کے قتل کے ضمن میں یہ بیان ہوا تھا کہ حضرت محمد بن مسلمہ نے اسے بہانے سے گھر سے دور لے جا کر قتل کیا. تو کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ نیز یہ بھی بیان ہوا تھا کہ 3 موقعوں پر جھوٹ کی اجازت ہے حدیث کے حوالے سے بعض علماء کے نزدیک، لیکن حقیقت میں یہ غلط تصور ہے یا حدیث کی غلط تشریح ہے. جو کہ 3 موقعوں پر غلط بیان کو یا جھوٹ کو جائز قرار دیتی ہے. بہرحال میں نے اس کی وضاحت کر دی تھی اس وقت جو سیرت الخاتم النبیین میں بیان ہوئی ہے، لیکن اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنی کتاب نور القرآن میں وضاحت سے روشنی ڈالی ہے، جو ایک عیسائی کے اعتراض کے جواب میں آپ نے بیان فرمائی ہے. اس کا کچھ حصہ بعض حصے اس میں سے میں بھی بیان کروں گا، جس سے اس بات کی بالکل وضاحت ہو جاتی ہے کہ اسلام جھوٹ بولنے کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک یہ اعتراض ہے عیسائی کی اعتراض کے جواب میں کو بیان کرتے ہوئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جگہ جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے اور اپنے دین کو چھپا لینے کے واسطے قرآن میں صاف حکم دے دیا ہے، مگر انجیل نے ایمان کو پوشیدہ رکھنے کی اجازت نہیں دی. اس کے جواب میں آپ فرماتے ہیں یہ اعتراض ہے کہ واضح ہو کہ جس قدر راستی کے التزام کے لیے قرآن شریف میں تاکید ہے، میں ہرگز باور نہیں کر سکتا کہ انجیل میں اس کا عشر عشیر بھی تاکید ہو. پھر آپ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف نے دروغ گوئی کو بت پرستی کے برابر ٹھہرایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. یعنی بتوں کی پلیتی اور جھوٹ کی پلیتی سے پرہیز کرو. پھر ایک جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین یعنی اے ایمان والو انصاف اور راستی پر قائم ہو جاؤ اور سچی گواہیوں کو للہ ادا کرو، اگرچہ تمہاری جانوں پر ان کا ضرر پہنچے یا تمہارے ماں باپ اور تمہارے اقارب ان گواہیوں سے نقصان اٹھائیں. آپ فرماتے ہیں کہ اس کو مخاطب ہو کر معترض کو کہ اب اے ناخدا ترس ذرا انجیل کو کھول اور ہمیں بتلا کہ راست گوئی کے لیے ایسی تاکید انجیل میں کہاں ہے. پھر کسی عیسائی کو جس کا نام فتح مسیح تھا مخاطب کر کے آپ نے فرمایا
کہ پھر آپ لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جگہ جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، مگر یہ آپ کو اپنی جہالت کی وجہ سے غلطی لگی ہے، اور اصل بات یہی ہے کہ کسی حدیث میں جھوٹ بولنے کی ہرگز اجازت نہیں، بلکہ حدیث میں تو یہ لفظ ہیں کہ ان قتلتا و احرقتا، یعنی سچ کو مت چھوڑ اگرچہ تو قتل کیا جائے اور جلایا جائے۔ پھر جس حالت میں قرآن کہتا ہے کہ تم انصاف اور سچ مت چھوڑو اگرچہ تمہاری جانیں بھی اس سے ضائع ہوں، اور حدیث کہتی ہے کہ اگرچہ تم جلائے جاؤ اور قتل کیے جاؤ مگر سچ ہی بولو، تو پھر اگر فرض کے طور پر کوئی حدیث قرآن اور احادیث صحیحہ کے مخالف ہو تو وہ قابل سماعت نہیں ہوگی، کیونکہ ہم لوگ اسی حدیث کو قبول کرتے ہیں جو احادیث صحیحہ اور قرآن کریم کے مخالف نہ ہو۔ ہاں، آپ فرماتے ہیں کہ ہاں، بعض احادیث میں توریہ کے جواز کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے، یعنی ذو معنی الفاظ بیان کر دیے بعض مصلحت کے تحت، اور اسی کو نفرت دلانے کی غرض سے کذب کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اور اسی بات کو، جب ذو معنی بات ہوتی ہے، مخالفین نفرت دلانے کے لیے اس کو جھوٹ کے نام سے موسوم کر رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ اور ایک جاہل اور احمق جب ایسا لفظ کسی حدیث میں بطور تسامح کے لکھا ہوا پاوے، یعنی کسی کو سمجھانے کے لیے اس کو آسان کر کے کوئی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جب اس کو تسامح کے پاوے تو شاید اس کو حقیقی کذب ہی سمجھ لے، کیونکہ وہ اس قطعی فیصلے سے بے خبر ہے کہ حقیقی کذب اسلام میں پلید اور حرام اور شرک کے برابر ہے، مگر توریہ جو در حقیقت کذب نہیں، گو کذب کے رنگ میں ہی اضطرار کے وقت عوام کے واسطے اس کا جواز حدیث سے پایا جاتا ہے، مگر پھر بھی لکھا ہے کہ افضل وہی لوگ ہیں جو توریہ سے بھی پرہیز کریں، اور توریہ اسلامی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ فتنہ کے خوف سے ایک بات کو چھپانے کے لیے یا کسی اور مصلحت پر ایک راز کی بات مخفی رکھنے کی غرض سے ایسی مثالوں اور پیرایوں میں اس کو بیان کیا جائے کہ عقل مند تو اس بات کو سمجھ جائے اور نادان کی سمجھ میں نہ آئے، اور اس کا خیال دوسری طرف چلا جائے جو متکلم کا مقصود نہیں، اور غور کرنے کے بعد معلوم ہو کہ جو کچھ متکلم نے کہا وہ جھوٹ نہیں بلکہ حق کے محض ہے، اور کچھ بھی کذب کی اس میں آمیزش نہ ہو، اور نہ دل نے ایک ذرہ بھی کذب کی طرف میل کیا ہو، جیسا کہ بعض احادیث میں فرماتے ہیں کہ جیسا کہ بعض احادیث میں 2 مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے یا اپنی بیوی کو کسی فتنہ اور خانگی ناراضگی اور جھگڑے سے بچانے کے لیے یا جنگ میں اپنے مسالے دشمن سے مخفی رکھنے کی غرض سے اور دشمن کو اور طرف جھکا دینے کی نیت سے توریہ کا جواز پایا جاتا ہے، مگر باوصف اس کے بہت سی حدیثیں دوسری بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ توریہ اعلیٰ درجہ کے تقویٰ کے برخلاف ہے، اور بہرحال کھلی سچائی بہتر ہے اگر اس کی وجہ سے قتل کیا جائے اور جلایا جائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حد الوسع اس سے مجتنب رہنے کا حکم کیا ہے تا مفہوم کلام کا اپنی ظاہری صورت میں بھی کذب سے مشابہ نہ ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں اکیلے ہونے کی حالت میں برہنہ تلواروں کے سامنے کہہ رہے تھے کہ میں محمد ہوں، میں نبی اللہ ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں۔ یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ اسی کتاب کی حاشیے میں لکھا ہے، جب کتاب چھپی تھی، کہ یہ صحف سے لکھا گیا ہے، یہ واقعہ غزوہ حنین کا ہے، جنگ احد کا نہیں۔ حالانکہ اب مجھے ہمارے ریسرچ سیل نے حوالہ نکال کے بھی جو آیا ہے
سیرت الحلبیہ کا، جس میں لکھا ہے کہ یہ الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین اور احد دونوں جنگوں میں فرمائے تھے۔ اس لیے اب اشاعت کا جو شعبہ ہے، وزارت اشاعت بھی ہے، ان کو بھی اس حاشیے کو آئندہ نکال دینا چاہیے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ جلد بازی سے کام لے کر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے جو الفاظ ہیں ان کا مطلب نکالنے کے لیے، آسانی پیدا کرنے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے حاشیے میں یہ غلطی تھی یا صاف ہو گیا، حالانکہ بہت سارا ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے بہرحال اب یہ حوالہ تو میرے سامنے آ گیا تھا، اور اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ الفاظ حنین اور احد دونوں مواقع پر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے۔ بہرحال یہ وضاحت اس بارے میں بھی ہو گئی۔ اب آگے پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی حدیث میں توریہ کو بطور تسامو کذب کے لفظ سے بیان بھی کیا گیا ہو تو یہ سخت جہالت ہے کہ کوئی یعنی الفاظ کو آسان کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اگر کہیں کذب کا لفظ لکھ بھی دیا ہے تو فرمایا کہ کوئی شخص اس کو حقیقی کذب پر محمول کرے۔ یہ سخت جہالت ہے کہ کوئی شخص اس کو حقیقی کذب پر محمول کرے، جبکہ قرآن اور حدیث میں صحیحہ بالاتفاق کذب حقیقی کو سخت حرام اور پلید ٹھہراتے ہیں، اور اعلیٰ درجے کی حدیثیں توریہ کے مسئلے کو کھول کر بیان کر رہی ہیں۔ تو پھر اگر فرض بھی کر لیں کہ کسی حدیث میں بجائے توریہ کے کذب کا لفظ آ گیا ہو تو نعوذ باللہ اس سے مراد حقیقی کذب کیوں کر ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے قائل کے نہایت باریک تقویٰ کا یہ نشان ہوگا جس نے توریہ کو کذب کی صورت میں سمجھ کر بطور تسامو کذب کا لفظ استعمال کیا ہو۔ ہمیں قرآن اور حدیث صحیحہ کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی امر اس کے مخالف ہوگا تو ہم اس کے وہ معنی ہرگز قبول نہیں کریں گے جو مخالف ہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں قرآن نے جھوٹوں پر لعنت کی ہے، اور نیز فرمایا ہے کہ جھوٹے شیطان کے مصاحب ہوتے ہیں، اور جھوٹے بے ایمان ہوتے ہیں، اور جھوٹوں پر شیاطین نازل ہوتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں فرمایا کہ تم جھوٹ مت بولو، بلکہ یہ بھی فرمایا ہے کہ تم جھوٹوں کی صحبت بھی چھوڑ دو اور ان کو اپنا یار دوست مت بناؤ، اور خدا سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے کہ جب تو کوئی کلام کرے تو تیری کلام محض صدق ہو، ٹھٹھے کے طور پر، ہنسی کے طور پر بھی اس میں جھوٹ نہ ہو۔ یہ تو اس کے حوالے سے جو پہلے بیان ہو رہا تھا وضاحت ہو گئی۔ اب میں آگے چلتا ہوں محمد بن مسلمہ کے باقی زندگی کے حوالے سے۔ جب بنو نذیر نے دھوکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چکی کا پاٹ گرا کر قتل کرنے کی سازش کی تو اللہ تعالیٰ نے بدریہ وحی اس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اٹھے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت کے لیے اٹھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی کچھ دیر انتظار کے بعد آپ کے پیچھے مدینہ آ گئے۔ جب صحابہ کرام مدینہ پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ کو بلایا ہے۔ حضرت بکر نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اٹھ کر چلے آئے اور ہمیں علم نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ یہودی میرے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا تو میں اٹھ کر چلا آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ کہ اے ایماندارو، تم اللہ کی اپنے اوپر نعمت یاد کرو جو اس وقت ہوئی تھی جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تم پر دست درازی کرے، تب اس نے اس قوم کے ہاتھ تم سے روک لیے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو
اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ بہرحال حضرت محمد بن مسلمہ کو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے پاس بھجوایا، اور جب کہ اس کا واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے، جب حضرت محمد بن مسلمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو نذیر کے یہودیوں کے پاس جاؤ، انہیں کہو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تم میرے شہر سے نکل جاؤ۔ وہ یہودیوں کے پاس گئے، کیونکہ سازش کی تھی انہوں نے اور اپنے عہد کا پاس نہیں کیا تھا، اس کو توڑا تھا، اس لیے ان کی سزا یہ تھی کہ شہر سے نکل جائیں۔ وہ یہودیوں کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس ایک پیغام دے کر بھیجا ہے، لیکن میں اس کا تذکرہ تب تک نہیں کروں گا جب تک میں تمہیں ایک ایسی بات نہ یاد کرا دوں جسے تم اپنی مجالس میں یاد کیا کرتے تھے۔ ایک پرانی بات کا ذکر کیا کہ وہ میں تمہیں یاد کرانا چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، یہود نے پوچھا کہ وہ کیا امر ہے؟ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا کہ میں تمہیں اس تورات کی قسم دیتا ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر نازل کیا۔ کیا تم جانتے ہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل میں تمہارے پاس آیا تھا؟ تم نے اپنے سامنے تورات کھول رکھی تھی۔ تم نے مجھے اس محفل میں کہا تھا کہ اے ابن مسلمہ، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں کھانا پیش کریں تو ہم تمہیں کھانا پیش کرتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں یہودی بنائیں تو ہم تمہیں یہودی بنا دیتے ہیں۔ حضرت محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا اس وقت کہ مجھے کھانا کھلاؤ، مجھے یہودی نہ بناؤ، بخدا میں کبھی بھی یہودی نہیں بنوں گا۔ تم نے مجھے ایک تشت میں کھانا دیا، پھر واقعہ ہوا کہ تم نے مجھے ایک تشت میں کھانا دیا۔ تم لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ تم یہ دین صرف اس لیے قبول نہیں کرتے کیونکہ یہ یہودیوں کا مذہب ہے۔ یعنی یہودیوں نے محمد بن مسلمہ کو کہا کہ تم اس لیے قبول نہیں کرتے کہ یہودیوں کا مذہب ہے، گویا تم وہ حنیفیت چاہتے ہو جس کے بارے میں تم نے سن رکھا ہے۔ ابو عامر راہب تو اس کا مصداق نہیں ہے، اب کہ جو سن رکھا ہے کہ نبی آنے والا ہے، اور ابو عامر راہب جو ہے وہ اس کا مصداق نہیں بن سکتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب تمہارے پاس وہ ہستی آئے گی جو مسکرانے والی ہے، جو جنگ کرنے والی ہے، اس کی آنکھوں میں سرخی ہے، وہ یمن کی طرف سے آئیں گے، وہ اونٹ پر سواری کریں گے، وہ چادر اوڑھیں گے، وہ تھوڑے پر قناعت کریں گے، ان کی تلوار ان کے کندھے پر ہوگی، وہ حکمت کے ساتھ گفتگو کریں گے، گویا وہ تمہارے قرابت دار ہیں۔ اللہ کی قسم، تمہاری اس بستی میں اب چھینا جھپٹی ہوگی اور قتل ہوگا اور مسئلہ ہوگا۔ یہ سن کر یہود نے کہا کہ ہم اسی طرح کہا کرتے تھے، یہ ساری باتیں ان کو یاد کرائیں گے، تم کیا کرتے تھے اس طرح، لیکن یہ وہ نبی نہیں ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی نہیں ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا کہ میں اپنا پیغام سے فارغ ہو چکا جو میں تمہیں یاد کرانا چاہتا تھا۔ پھر آپ نے اگلی بات شروع کی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ تم نے وہ معاہدہ توڑ دیا ہے جسے میں نے تمہارے لیے قائم کیا تھا، کیونکہ تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے یہود کو ان کے اس ارادے کی خبر دی جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا تھا، اور یہ کہ عمر بن جہاش کیسے چھت پر چڑھا تاکہ وہ آپ پر پتھر گرا دے، اس پر انہوں نے چپ سادھ لی اور وہ ایک حرف تک نہ بول سکے۔ پھر حضرت محمد بن مسلمہ نے انہیں کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میرے اس شہر سے نکل جاؤ، میں تمہیں 10 دن کی مہلت دیتا ہوں، اس کے بعد جو ادھر نظر آیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہود نے کہا اے ابن مسلمہ، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ پیغام اوس قبیلے کا کوئی شخص لے کر آئے گا۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے فرمایا اب دل تبدیل ہو چکے ہیں۔ چند دن یہود تیاری کرتے رہے، ان کی سواریاں ذو جدر مقام پر تھیں
وہ لائی گئیں۔ ذو جدر قباء کی جانب مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر ایک چراگاہ ہے، وہاں ان کے جانور چرایا کرتے تھے، وہی سواریاں تھیں، وہ لائی گئیں وہاں سے۔ انہوں نے بنو اشجع قبیلے سے کرائے پر اونٹ لیے اور روانگی کی تیاری مکمل کی۔ یہ تاریخ کی کتاب کا حوالہ ہے۔ یہودیوں کے رویے کی کس طرح ان کا رویہ ہوتا تھا، اس کی ایک جگہ اس کا بیان کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی لکھتے ہیں کہ جس میں بنو قریظہ کی غداری کا واقعہ ہے، گو یہ پہلے حضرت عمار بن یاسر کے ضمن میں بیان ہو چکا ہے، لیکن تاریخی لحاظ سے ضروری ہے بیان کر دینا یہاں بھی۔ لکھتے ہیں کہ بنو قریظہ کا معاملہ طے ہونے والا تھا، ان کی غداری ایسی نہیں تھی کہ نظر انداز کی جاتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق سے واپس آتے ہی اپنے صحابہ سے فرمایا کہ گھروں میں آرام نہ کرو، بلکہ شام سے پہلے پہلے بنو قریظہ کے قلعوں تک پہنچ جاؤ۔ اور پھر آپ نے حضرت علی کو بنو قریظہ کے پاس بھجوایا کہ وہ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے معاہدے کے خلاف یہ غداری کیوں کی، بجائے اس کے کہ بنو قریظہ شرمندہ ہوتے یا معافی مانگتے یا کوئی معذرت کرتے۔ انہوں نے حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کی مستورات کو گالیاں دینے لگے، اور کہا ہم نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں۔ حضرت علی ان کا یہ جواب لے کر واپس لوٹے تو اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہود کے قلعوں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ یہود کے قلعوں کی طرف جا رہے تھے، چونکہ یہود گندی گالیاں دے رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور بیٹیوں کے متعلق بھی ناپاک کلمات بول رہے تھے۔ حضرت علی نے اس خیال سے کہ آپ کو ان کلمات کے سننے سے تکلیف ہوگی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، ہم لوگ اس لڑائی کے لیے کافی ہیں، آپ واپس تشریف لے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ وہ گالیاں دے رہے ہیں اور تم یہ نہیں چاہتے کہ میرے کان میں وہ گالیاں پڑیں۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ بات تو یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا ہوا، اگر وہ گالیاں دیتے ہیں، موسیٰ نبی تو ان کا اپنا تھا، اس کو اس سے بھی زیادہ انہوں نے تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ یہود کے قلعوں کی طرف چلے گئے، مگر یہود دروازے بند کر کے قلعے بند ہو گئے اور مسلمانوں کے ساتھ لڑائی شروع کر دی، حتیٰ کہ ان کی عورتیں بھی لڑائی میں شریک ہوئیں۔ چنانچہ قلعے کی دیوار کے نیچے کچھ مسلمان بیٹھے تھے کہ ایک یہودی عورت نے اوپر سے پتھر پھینک کر ایک مسلمان کو مار دیا، لیکن کچھ دن کے محاصرہ کے بعد یہود نے یہ محسوس کر لیا کہ وہ لمبا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تب ان کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی کہ وہ ابو لبابہ انصاری کو، جو ان کے دوست اور اوس قبیلہ کے سردار تھے، ان کے پاس بھجوائیں تاکہ وہ ان سے مشورہ کر سکیں۔ آپ نے ابو لبابہ کو بھجوا دیا۔ ان سے یہود نے یہ مشورہ پوچھا کہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مطالبے کو کہ فیصلہ میرے سپرد کرتے ہوئے تم ہتھیار پھینک دو ہم مان لیں؟ ابو لبابہ نے منہ سے تو کہا ہاں، لیکن اپنے گلے پر اس طرح ہاتھ پھیرا جس طرح قتل کی علامت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک اپنا کوئی فیصلہ ظاہر نہیں کیا تھا، مگر ابو لبابہ نے اپنے دل میں یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کے اس جرم کی سوا، یعنی جو مخالفین تھے، معاہدہ توڑنے والے یہودی تھے، ان کے اس جرم کی سزا سوائے قتل کے اور کیا ہوگی، بغیر سوچے سمجھے اشارے کے ساتھ ان سے ایک بات کہہ دی جو آخر ان کی تباہی کا موجب ہوئی۔ چنانچہ یہود نے کہہ دیا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مان لیتے تو دوسرے یہودی قبائل کی طرح ان کو زیادہ سے زیادہ یہی سزا دی جاتی کہ ان کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا جاتا۔ مگر ان کی بدقسمتی تھی، انہوں نے کہا، یہود نے فیصلہ نہیں مانا اور یہ کہا کہ اگر وہ مان لیتے تو یہی ہوتا کہ ان کو جلا وطنی سزا ہو جاتی، مگر ان کی بدقسمتی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ہم اپنے حلیف قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ کا فیصلہ مانیں گے، جو فیصلہ وہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ لیکن اس وقت یہود میں اختلاف ہو گیا۔ یہود میں سے بعض نے کہا کہ ہماری قوم نے غداری کی ہے، اور مسلمانوں کے رویے سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا مذہب سچا ہے۔ وہ لوگ اپنا مذہب ترک کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایک شخص عمر بن سعودی نے، جو اس قوم کے سرداروں میں سے تھا، اپنی قوم کو ملامت کی اور کہا کہ تم نے غداری کی ہے، معاہدہ توڑا ہے، اب یا مسلمان ہو جاؤ یا جزیے پر راضی ہو جاؤ۔ یہود نے کہا نہ مسلمان ہوں گے نہ جزیہ دیں گے۔ اکثریت ان میں سے یہی تھی کہ اس سے قتل ہونا اچھا ہے۔ پھر ان سے اس نے کہا کہ میں تم سے بری ہوتا ہوں، اس شخص نے، اور یہ کہہ کر وہ قلعے سے نکل کر باہر چل دیا۔ جب وہ قلعے سے باہر نکل رہا تھا تو مسلمانوں کے ایک دستے نے، جس کے سردار محمد بن مسلمہ تھے، اسے دیکھ لیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ اس نے بتایا کہ میں فلاں ہوں۔ اس پر محمد بن مسلمہ نے فرمایا اللہم لا تحرمنی اقالۃ اسرات الکرام، یعنی آپ سلامتی سے چلے جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے شریفوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے نیک عمل سے کبھی محروم نہ کیجیے۔ یعنی یہ شخص چونکہ اپنے فعل پر اور اپنی قوم کے فعل پر پچھتاتا ہے، تو ہمارا بھی اخلاقی فرض ہے کہ اسے معاف کر دیں۔ اس لیے میں نے اسے گرفتار نہیں کیا اور جانے دیا۔ خدا تعالیٰ مجھے ہمیشہ ایسے ہی نیک کاموں کی توفیق بخشتا رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ نے محمد بن مسلمہ کو سرزنش نہیں کی، کچھ نہیں پوچھا کہ کیوں اس نے یہودی کو چھوڑ دیا، بلکہ اس کے فعل کو سراہا، یہ تعریف کی۔ بس مسلمانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کے مطابق ہمیشہ انصاف کا سلوک کیا ہے۔ اہل خیبر کی جو شرارت ہوئی، پھر ابو رافع یہودی کا قتل ہوا اس کی وجہ سے۔ اس کا واقعہ اس طرح ہے کہ اور جو قتل کرنے کے لیے جو صحابہ کی جماعت بھیجی گئی تھی، اس میں بھی حضرت محمد بن مسلمہ شامل تھے، جنہوں نے ابو رافع یہودی کو قتل کیا تھا۔ قتل تو ایک شخص نے کیا تھا، لیکن بہرحال وہ جماعت جو وہاں گئی تھی ان میں یہ شامل تھے۔ حضرت سید مرزا بشیر احمد صاحب نے اس واقعہ کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے تاریخ سے لے کے کہ جن یہودی رؤساء کی مفسدانہ انگیخت اور اشتعال انگیزی سے 5 ہجری کے آخر میں مسلمانوں کے خلاف جنگ احزاب کا خطرناک فتنہ برپا ہوا تھا، اس میں سے ہوئی بن اخطب تو بنو قریظہ کے ساتھ اپنے کیف سے کردار کو پہنچ چکا تھا، لیکن سلام بن ابی الحقیق جس کی نیت ابو رافع تھی، ابھی تک خیبر کے علاقے میں اسی طرح آزادانہ اور اپنی فتنہ انگیزی میں مصروف تھا، بلکہ احزاب کی ذلت بھری ناکامی اور پھر بنو قریظہ کے ہولناک انجام نے اس کی عداوت کو اور بھی زیادہ کر دیا تھا۔ اور چونکہ قبائل غطفان کا مسکن خیبر کے قریب تھا اور خیبر کے یہودی اور نجد کے قبائل آپس میں گویا ہمسائے تھے، اس لیے اب ابو رافع نے، جو ایک بہت بڑا تاجر اور امیر کبیر انسان تھا، دستور بنا لیا تھا کہ نجد کے وحشی اور جنگجو قبائل کو مسلمانوں کے خلاف اکساتا رہتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں وہ کعب بن اشرف کا پورا مسیل تھا۔ چنانچہ اس زمانے میں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس نے غطفانیوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حملہ آور ہونے کے لیے اموال کثیر سے امداد دی۔ اور تاریخ سے ثابت ہے کہ ماہ شعبان میں بنو سعد کی طرف سے جو خطرہ مسلمانوں کو پیدا ہوا تھا اور اس کے سدباب کے لیے حضرت علی کی کمان میں ایک فوجی دستہ مدینہ سے روانہ کیا گیا تھا، اس کی طے میں بھی خیبر کے یہودیوں کا ہاتھ تھا، جو ابو رافع کی قیادت میں یہ سب شرارتیں کر رہے تھے۔ مگر ابو رافع نے اسی پر بس نہیں کی، اس کی عداوت کی آگ مسلمانوں کے خون کی پیاسی تھی،
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس کی آنکھوں میں خار کی طرح کھٹکتا تھا. چنانچہ بالآخر اس نے یہ تدبیر اختیار کی کہ جنگ احزاب کی طرح نجد کے قبائل غطفان اور دوسرے قبیلوں کا پھر ایک دورہ کرنا شروع کیا اور انہیں مسلمانوں کے تباہ کرنے کے لیے ایک لشکر عظیم کی صورت میں جمع کرنا شروع کر دیا. جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی اور مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے پھر وہی عذاب والے منظر پھرنے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ خزرج کے بعض انصاری حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اب اس فتنے کا علاج سوائے اس کے کچھ نہیں کہ کسی طرح اس فتنے کے بانی مبانی ابو رافع کا خاتمہ کر دیا جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سوچتے ہوئے کہ ملک میں وسیع کشت و خون کے بجائے ایک مفسد اور فتنہ انگیز آدمی کا مارا جانا بہت بہتر ہے، ان صحابیوں کو اجازت مرحمت فرمائی اور عبداللہ بن عتیق انصاری کی سرداری میں 4 خزرجی صحابیوں کو ابو رافع کی طرف روانہ فرمایا، مگر چلتے ہوئے تاکید فرمائی کہ دیکھنا کسی عورت یا بچے کو ہرگز قتل نہ کرنا. چنانچہ 6 ہجری کے ماہ رمضان میں یہ پارٹی روانہ ہوئی اور نہایت ہوشیاری کے ساتھ اپنا کام کر کے واپس آ گئی اور اس طرح اس مصیبت کے بادل مدینہ کی فضا سے ٹل گئے. اس واقعے کی تفصیل بخاری میں جس کی روایت میں اس طرح درج ہے کہ براء بن عازب روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایک پارٹی ابو رافع یہودی کی طرف روانہ فرمائی اور ان پر عبداللہ بن عتیق انصاری کو امیر مقرر فرمایا. ابو رافع کا یہ قصہ تھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت دکھ دیا کرتا تھا اور آپ کے خلاف لوگوں کو ابھارتا تھا اور ان کی مدد کیا کرتا تھا. جب عبداللہ بن عتیق اور ان کے ساتھی ابو رافع کے قلعے کے قریب پہنچے اور سورج غروب ہو گیا تو عبداللہ بن عتیق نے اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑا اور خود قلعے کے دروازے کے پاس پہنچے اور اس کے قریب اس طرح چادر لپیٹ کر بیٹھ گئے جیسے کوئی شخص کسی حاجت کے لیے بیٹھا ہو. جب قلعے کا دروازہ بند کرنے والا شخص دروازے پر آیا تو اس نے عبداللہ کی طرف دیکھ کر آواز دی کہ اے شخص، میں قلعے کا دروازہ بند کرنے لگا ہوں، تم نے اندر آنا ہو تو جلد آ جاؤ. عبداللہ چادر میں لپٹے لپٹائے جلدی سے دروازے کے اندر داخل ہو کر ایک طرف کو چھپ گئے اور دروازہ بند کرنے والا شخص دروازہ بند کر کے اور اس کی کنجی ایک قریب کی کھونٹی سے لٹکا کر چلا گیا. اس کے بعد عبداللہ بن عتیق کا اپنا بیان یہ ہے کہ میں اپنی جگہ سے نکلا اور سب سے پہلے میں نے قلعے کے دروازہ کا قفل کھول دیا تاکہ ضرورت کے وقت جلدی اور آسانی کے ساتھ باہر نکلا جا سکے. اس وقت ابو رافع ایک چوبارے میں تھا اور اس کے پاس بہت سے لوگ مجلس جمائے بیٹھے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے. جب یہ لوگ اٹھ کر چلے گئے اور خاموشی ہو گئی تو میں ابو رافع کے مکان کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلا گیا اور میں نے یہ احتیاط کی کہ جو دروازہ میرے راستے میں آتا تھا اسے میں آگے گزر کر اندر سے بند کر لیتا تھا. جب میں ابو رافع کے کمرے میں پہنچا تو اس وقت وہ چراغ بجھا کر سونے کی تیاری میں تھا اور کمرہ بالکل تاریک تھا. میں نے آواز دے کر ابو رافع کو پکارا جس کے جواب میں اس نے کہا کون ہے. بس میں اس آواز کی سمت کا اندازہ کر کے اس کی طرف لپکا اور تلوار کا ایک زوردار وار کیا، مگر اندھیرا بہت تھا اور میں اس وقت گھبرایا ہوا تھا، اس لیے تلوار کا وار غلط پڑا اور ابو رافع چیخ مار کر چلایا جس پر میں کمرے سے باہر نکل گیا. تھوڑی دیر بعد میں نے پھر کمرے کے اندر جا کر اپنی آواز کو بدلتے ہوئے پوچھا کہ ابو رافع یہ شور کیسا ہوا تھا. اس نے میری بدلی ہوئی آواز کو نہ پہچانا اور کہا کہ تیری ماں تجھے کھوئے، مجھ پر ابھی ابھی کسی شخص نے تلوار کا وار کیا ہے. میں یہ آواز سن کر پھر اس کی طرف لپکا اور تلوار کا وار کیا. اس دفعہ وار کاری پڑا مگر وہ مرا پھر بھی نہیں، جس پر میں نے اس پر ایک تیسرا وار کر کے اسے قتل کر دیا. اس کے بعد میں جلدی دروازے کھولتا ہوا مکان سے باہر نکل آیا، لیکن جب میں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا تو ابھی چند قدم ہی باقی تھے کہ میں سمجھا کہ میں سب قدم اتر آیا ہوں، جس پر میں اندھیرے میں گر گیا آخری سٹیپ پہ آ کے اور میری پنڈلی ٹوٹ گئی. اور ایک روایت میں یوں بیان ہے کہ پنڈلی کا جوڑ اتر گیا، مگر میں
اسے اپنی پگڑی سے باندھ کر گھسٹتا ہوا باہر نکل گیا، لیکن میں نے اپنے جی میں یہ کہا تھا کہ جب تک ابو رافع کے مرنے کا اطمینان نہ ہو جائے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ میں قلعے کے پاس ہی ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب صبح ہوئی تو قلعے کے اندر سے کسی کی آواز میرے کان میں آئی کہ ابو رافع تاجر حجاز وفات پا گیا ہے۔ اس کے بعد میں اٹھا اور آہستہ آہستہ اپنے ساتھیوں میں آ ملا، اور پھر ہم نے مدینہ میں آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو رافع کے قتل کی اطلاع دی۔ آپ نے سارا واقعہ سن کر مجھے ارشاد فرمایا کہ اپنا پاؤں آگے کرو۔ میں نے اپنا پاؤں آگے کیا تو آپ نے دعا مانگتے ہوئے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا، جس کے بعد میں نے یوں محسوس کیا کہ گویا مجھے کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی۔ ایک دوسری روایت میں ذکر آتا ہے کہ جب عبداللہ بن عتیق نے ابو رافع پر حملہ کیا تو اس کی بیوی نے نہایت زور سے چلانا شروع کیا، جس پر مجھے فکر ہوا کہ اس کی چیخ و پکار سن کر کہیں دوسرے لوگ نہ ہوشیار ہو جائیں۔ اس پر میں نے اس کی بیوی پر تلوار اٹھائی، مگر پھر یاد کر کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، میں اس ارادے سے باز آ گیا۔ خاتم النبیین میں لکھا ہے، سیرت خاتم النبیین میں، کہ ابو رافع کے قتل کے جواز کے متعلق ہمیں اس جگہ کسی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ابو رافع کی خون آشام کاروائیاں تاریخ کا ایک کھلا ہوا ورق ہیں، اور اس سے ایک ملتے جلتے واقعہ میں ایک تفصیلی بحث کعب بن اشرف کے قتل کے ضمن میں بیان ہو چکی ہے۔ اس وقت مسلمان نہایت کمزوری کی حالت میں چاروں طرف سے مصیبت میں مبتلا تھے۔ سارا ملک مسلمانوں کو مٹانے کے لیے متحد ہو رہا تھا۔ ایسے نازک وقت میں ابو رافع عرب کے مختلف قبائل کو اسلام کے خلاف ابھار رہا تھا۔ یہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، پوری تاریخ نہیں بیان کر رہا کیوں قتل جائز تھا اس کا، اور اس بات کی تیاری کر رہا تھا کہ غزوہ احزاب کی طرف عرب کے وحشی قبائل پھر متحد ہو کر مدینہ پر دھاوا بول دیں۔ عرب میں اس وقت کوئی حکومت نہیں تھی کہ جس کے ذریعے سے داد رسی چاہی جاتی، بلکہ ہر قبیلہ اپنی جگہ آزاد اور خود مختار تھا، بس سوائے اس کے کہ اپنی حفاظت کے لیے خود کوئی تدبیر کی جاتی اور کوئی صورت نہیں تھی۔ تو یہ پچھلے خطبے میں اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے کہ کیوں کیا وجوہات تھیں حکومت کے ضمن میں۔ کوئی حکومت نہیں تھی، اور جو حکومت تھی وہاں وسلم کی اپنی تھی۔ بہرحال ان حالات میں صحابہ نے جو کچھ کیا وہ بالکل درست اور بجا تھا، اور حالت جنگ میں جب کہ قوم موت و حیات کے ماحول میں سے گزر رہی ہو، اس قسم کی تدابیر بالکل جائز سمجھی جاتی ہیں۔ حضرت عمر نے حضرت محمد بن مسلمہ کو اپنے دور خلافت میں جوہینہ قبیلے سے وصولی زکوٰۃ کے لیے مقرر کیا تھا۔ جب کبھی کسی عامل کے خلاف دربار خلافت میں شکایات موصول ہوتیں، حضرت عمر تحقیق کے لیے انہیں روانہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر کو ان پر اعتماد تھا، اس لیے سرکاری محاصر کی وصولی کے لیے بھی انہی کو بھیجا جاتا تھا، حضرت محمد بن مسلمہ کو۔ وہ حضرت عمر کے ہاں مختلف علاقوں کے مشکل معاملات کو سلجھانے کے لیے مقرر تھے۔ کوفہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے محل تعمیر کیا تو اس کی چھان بین کے لیے حضرت عمر کے نمائندے تھے۔ اس کے متعلق روایت کچھ یوں ملتی ہے کہ حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک محل بنایا ہے اور اس کا دروازہ رکھا ہے، جس کی وجہ سے آواز سنائی نہیں دیتی۔ چنانچہ آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ کو روانہ کیا، اور حضرت عمر کی عادت تھی کہ جب وہ حسب منشاء کوئی کام کرنا چاہتے تو انہی کو روانہ کیا کرتے تھے، یعنی محمد بن مسلمہ کو۔ حضرت عمر نے ان سے فرمایا سعد کے پاس پہنچ کر اس کا دروازہ جلا دینا۔ چنانچہ وہ کوفہ پہنچے، دروازے پر پہنچے تو چکماک نکالی، آگ سلکائی، پھر دروازے کو جلا دیا۔ حضرت سعد کو معلوم ہوا تو باہر تشریف لائے، اور حضرت محمد بن مسلمہ نے انہیں ساری بات بتائی کہ میں نے کیوں جلایا ہے۔
حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت محمد بن مسلمہ کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور لکڑی کی تلوار بنوا لی. کہتے تھے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا تھا. حضرت محمد بن مسلمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک تلوار تحفہ میں دی اور فرمایا کہ اس سے مشرکین سے جہاد کرنا جب تک وہ تم سے قتال کرتے رہیں، اور جب تو مسلمانوں کو دیکھے کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں تو اسے کسی چٹان کے پاس لا کر مارنا، یعنی تلوار کو، یہاں تک کہ وہ ٹوٹ جائے. پھر اپنے گھر میں بیٹھ جانا یہاں تک کہ تمہارے پاس کسی خطا کار کا ہاتھ پہنچے یا تمہیں موت آ لے. بس آپ نے ایسا ہی کیا. آپ فتنوں سے لگ رہے اور جنگ جمل اور صفین میں شامل نہیں ہوئے. زبیہ بن حسین سالبی بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت حذیفہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بتایا کہ میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جسے فتنہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہم نے کہا وہ کون ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا کہ وہ حضرت محمد بن مسلمہ انصاری ہیں. پھر جب حضرت حذیفہ فوت ہو گئے اور فتنہ ظاہر ہو گیا تو میں ان لوگوں کے ساتھ نکلا جو مدینے سے نکل رہے تھے. پھر میں پانی کے ایک مقام پر پہنچا پانی اویلیبل تھا. میں نے وہاں ایک ٹوٹا ہوا خیمہ دیکھا جو ایک طرف کو جھکا ہوا تھا اور ہوا کے تپیڑے اسے لگ رہے تھے. میں نے پوچھا کہ یہ خیمہ کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ محمد بن مسلمہ کا خیمہ ہے. میں ان کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہ ایک عمر رسیدہ انسان ہے. میں نے ان سے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، میں دیکھتا ہوں کہ آپ مسلمانوں کے بہترین لوگوں میں سے ہیں. آپ نے اپنا شہر اور اپنا گھر اور اپنے اہل و عیال اور اپنے پڑوسی چھوڑ دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سب کچھ شر سے، کراہت کی وجہ سے چھوڑا ہے. ان کی وفات کے متعلق اختلاف ہے کہ کب ہوئی. مختلف روایات کے مطابق 43، 46 یا 47 ہجری میں مدینے میں آپ کی وفات ہوئی اور اس وقت آپ کی عمر 77 سال تھی. آپ کی نماز جنازہ مروان بن حکم نے پڑھائی جو اس وقت مدینے کے امیر تھے. بعض روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ کسی نے انہیں شہید کر دیا تھا. یہ اب ان کا ذکر ختم ہوا. نمازوں کے بعد میں ایک جنازہ حاضر بھی پڑھاؤں گا جو مکرم تاج الدین صاحب صدر الدین صاحب کا ہے. 10 فروری کو 84 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرحوم اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے. یہ یوگنڈا میں پیدا ہوئے. 1967 میں یو کے شفٹ ہو گئے. 1984 میں جب اسلام آباد کی زمین خریدی گئی تو مرحوم نے اسلام آباد کے لیے اپنی خدمات پیش کر دیں خلیفۃ المسیح رابع کی خدمت میں. پھر 22 سال تک اسلام آباد میں بڑے اخلاص کے ساتھ بڑی بے لوث خدمت کی توفیق پائی. اسلام آباد میں پہلے جلسے کے انعقاد سے لے کر آخری جلسے تک انتھک محنت کی اور حضرت مسیح علیہ السلام کے مہمانوں کی ہر سہولت پہنچانے کی ممکن کوشش کرتے رہے. ہر قسم کا ٹیکنیکل کام کر سکتے تھے، اس لیے ان کو اسلام آباد میں دن رات ہر قسم کے کام کرنے کی توفیق ملی، جس میں الیکٹرک، پلمبنگ، سینیٹری اور لکڑی وغیرہ کا کام شامل ہے. مرحوم صوم و صلات کے پابند تھے، دیندار تھے، انتہائی خوش مزاج تھے، اطاعت گزار تھے، بڑے دھیمے مزاج کے انسان تھے. خلافت کے ساتھ بڑا گہرا اخلاص اور وفا کا تعلق تھا. ان کے پوتے مدبر الدین صاحب مربی سلسلہ ہیں. یو کے سے جامعہ پاس کیا تھا انہوں نے اور MTA میں آج کل کام کر رہے ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ اکثر لوگ جو اسلام آباد میں رہا کرتے تھے بتاتے ہیں کہ انتہائی محنتی تھے. میرے دادا جان بتاتے تھے کہ جب وہ اسلام آباد آئے تو بالکل اکیلے رہتے تھے. شروع میں نہ تو کوئی بجلی اور نہ ہی ہیٹنگ تھی. بہت مشکل وقت تھا، مگر وہ اس بات پر خوش ہوتے تھے کہ ان کو جماعت اور خلیفہ وقت کے لیے قربانی دینے کی توفیق مل رہی ہے. وقت پر نماز پڑھنا، خود ہاتھ سے کام کرنا، مہمان نوازی اور صبر ان کے چند نمایاں اوصاف تھے. اور لکھنے والوں نے بھی ان کی یہی خوبیاں لکھی ہیں.
اور جی سیال کوٹی صاحب نے یہ بتایا ہے کہ یہاں اسلام آباد میں ورکشاپ بنائی انہوں نے، مشینوں کے کام کے ماہر تھے، لندن کی مختلف کمپنیوں سے رابطے کیے، اسلام آباد کی ہر بیرک کو باری باری آباد کیا، رہائش کے قابل بنایا، اپنی ٹیم کو بنانے کے گر بھی جانتے تھے، سردیاں گرمیاں مصروف رہتے تھے، کیونکہ پرانی چیزیں تھیں، سب کو ٹھیک کرنا، دوبارہ نئے سرے سے بحال کرنا بڑا کام تھا جو بڑی محنت سے انہوں نے کیا، اور پھر ہمیشہ خوش مزاج رہتے تھے، یہی کہا کرتے تھے کہ میرے لیے دعا کرو بس۔ کبھی انہوں نے وہاں کام کے دوران، وہاں اسلام آباد میں رہتے تھے، دن رات ایک چھوٹے سے کمرے میں، بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کی جو لندن میں رہتے تھے، کبھی کبھی آ جاتے تھے ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت و رحم کو سلوک فرمائے، اور ان کی اولاد کو اور نسلوں کو بھی ان کی طرح اخلاص و وفا میں بڑھائے، اور صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔